حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہبانی کرو۔ دیکھیں رکوع چل رہا ہے، طلاق اور عدت کے معاملات، اور پھر طلاق کی صورت میں مہر کتنا دینا ہے، لیکن یہاں پر نمازوں کا ذکر ہوا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دنیاوی معاملات جو بھی چلتے رہیں، تمہیں چاہیے کہ تم دین کی طرف اپنا رجحان رکھو، اور ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں تم غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ ساری نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، لیکن خاص طور پر صلاۃ وسطی کا ذکر کیا گیا۔ اب اس میں کئی اقوال ہیں کہ صلاۃ وسطی سے کون سی نماز مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں فجر کی نماز مراد ہے، وہ اس طرح کہ مغرب اور عشاء دو نمازیں فجر سے پہلے آ گئیں، اور دو نمازیں فجر کے بعد ہیں، ظہر اور عصر، تو لہذا فجر جو ہے درمیانی نماز ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عصر جو ہے درمیانی نماز ہے، یہاں عصر مراد ہے۔ وہ اس طرح کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں کے جب نام لیے جاتے ہیں تو اس طرح لیے جاتے ہیں، تو اس میں درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ بعض نے ظہر کو درمیانی کہا، بعض نے مغرب کو کہا، بعض نے عشاء کو کہا، مختلف انداز سے اس کی کاؤنٹنگ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف کتاب التفسیر باب قولی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الخندق، غزوہ خندق کے موقع پر۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، اور ان کے پہنچنے سے پہلے مدینہ شریف کے ارد گرد خندقیں، بڑے بڑے گڑھے کھود لیے گئے۔ کافر اندر نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا، اور کئی دنوں تک یہ محاصرہ چلا۔ اس دوران ایسا ہوا کہ ایک دن کافروں نے ایک خندق کو عبور کر لیا اور بڑا سخت حملہ کیا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان ظہر، عصر اور مغرب تین نمازیں نہ پڑھ سکے، اور یہ نمازیں قضا ہو گئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے وقت میں یہ ساری نمازوں کی قضا پڑھنے کا حکم دیا، چونکہ ایک شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے نماز قضا ہوئی اور سب کی قضا ہوئی تھی، تو اس لیے یہ نمازیں جماعت سے ادا کی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو روایت فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوم الخندق، خندق والے دن۔ پھر اس دن جو نمازوں کی قضا کی گئی وہ اس طرح کی گئی کہ حضرت بلال نے پہلے ظہر کی اذان دی، پھر ظہر کی اقامت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جیسے ہی ظہر کے فرض سے فارغ ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی اذان دی، عصر کی اقامت ہوئی اور عصر کی جماعت ہوئی۔ پھر مغرب کی اذان، اقامت اور مغرب کی جماعت، پھر عشاء کی اذان اور عشاء کی اقامت اور عشاء کی جماعت ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے دکھ کا اظہار فرمایا، کیونکہ نمازیں قضا ہوئیں، تو ظہر، عصر، مغرب یہ تین نمازیں قضا ہوئیں، لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطی یعنی عصر کا ذکر فرمایا۔ اپنے دکھ اور کافروں پر جلال کا آپ نے اس طرح ذکر فرمایا، حبسونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ آپ نے فرمایا کہ ان کافروں نے ہمیں
جنگ میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ ہماری عصر کی نماز صلاۃ وسطی قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ مالا اللہ قبورہم و بیوتہم او اجوافہم شک یحییٰ نارن۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی گھروں کو آگ سے بھر دے۔ جو راوی ہیں حضرت یحییٰ، ان کو شک ہے کہ بیوتہم فرمایا یا اجوافہم فرمایا۔ اگر بیوتہم ہو تو معنی یہ ہے کہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اگر اجوافہم پڑھیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے۔ دوسری حدیث پاک جس سے یہ تائید ہوتی ہے کہ صلاۃ وسطی نماز عصر ہے، ترمذی شریف کتاب التفسیر باب ومن سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 2994، عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان نبی اللہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، صلاۃ وسطی صلاۃ عصر ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام نمازوں میں خوش و خضوع نصیب فرمائے، خاص طور پر نماز عصر کا خاص اہتمام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو ہم نے کوتاہیاں کی اللہ تعالی معاف فرمائے۔ مجھے ایک بزرگ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عصر کی نماز کا خاص اہتمام کیا جائے، اور عصر سے مغرب تک نہ کھایا جائے نہ پیا جائے، بلکہ صرف اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعائیں کی جائیں، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن، اور اس کے علاوہ روزانہ عصر سے مغرب کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب موت آئے گی تو چاہے موت کسی وقت بھی آئے، مرنے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ عصر مغرب کا درمیانہ وقت ہے، تو اس وقت اگر تم کھانے پینے کی عادت نہیں رکھو گے، موت کے وقت کھانے پینے کی طرف تمہارا دھیان نہیں جائے گا، اس وقت کلمہ طیبہ اور ذکر کی عادت رکھو، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ وہی وقت ہے اور تم ذکر کی طرف جاؤ۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے اور وہ مردے کو بٹھائیں گے تو جو مومن نیک ہوگا وہ یہ محسوس کرے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے اور میں سوتا رہ گیا ہوں، میری عصر قضا ہونے لگی ہے، تو اس کی توجہ منکر نکیر سے ہٹ جائے گی، وہ پریشان ہو کر کہے گا تم کون ہو، میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، ابھی ہٹو، مجھے عصر پڑھنے دو، میں سوتا رہ گیا، میری عصر قضا ہونے والی ہے۔ تو یہ وہی کہہ سکے گا جس کو نماز عصر کی فکر ہوگی۔ تو منکر نکیر کہیں گے کہ اب تو عالم دنیا سے نکل چکا، اب نمازوں کی تجھ پر پابندی نہیں ہے۔ یہ کہنے کی وجہ سے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عصر کی نماز کے بعد وظائف پڑھنے، ذکر الہی کرنے، درود پاک پڑھنے اور خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی آپ فرماتے ہیں جب سورج ڈوبنے لگے اور جب سورج نکلنے لگے تو بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ استغفار کرتے تھے۔ تو فضیلت اس بات کی ہے کہ جب سورج ڈوب رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو، اور اسی طرح صبح صادق کا جو وقت ہو، اس وقت کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، یعنی اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ بخاری شریف کتاب التفسیر باب قوله وقوموا للہ قانتین، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں پہلے باتیں کیا کرتے تھے، یکلم احدنا اخاہ فی حاجتہ، ہم میں سے کوئی اپنے بھائی سے نماز میں گفتگو کرتا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اس طرح ہے
کہ جب کوئی نماز میں شامل ہونے لگتا تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ان سے پوچھتا کہ کون سی رکعت ہے، تو وہ نماز کے دوران گفتگو کرتے، سلام کا جواب بھی دیتے، لیکن نمازیں ٹوٹتی نہیں تھیں۔ حتی نزلت هذه الآیہ، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی فرمایا گیا کہ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ فأمرنا بالسکوت، تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ تاکید فرما دی کہ اب نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، اب نماز میں جو گفتگو کرے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ جب یہ تصور غالب ہوگا تو ظاہر میں بھی ادب ہوگا اور دل میں بھی ادب ہوگا اور توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔